آپ کو پتا ہے یہ دل نا اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں صرف سچی محبت ہی جگہ لے پاتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے۔ ہر انسان کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹی وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہے وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے، دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بات دیر سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں ہیں اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا، ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزارتا۔ کچھ لوگ بس ہمیں اللہ سے ملوانے آتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب سے ہوتی ہے، زندگی کے ہر راہ پر صبر زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کے ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیز لینا ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کر چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ جائے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہے، روح چیخ اٹھتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے کہ ہر روح سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں ہوتی، صرف صبر کا نام ہے زندگی۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنا ذہن ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے، اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی مایوس نہیں ہوگا، تم کبھی محسوس کر کے دیکھو، تم ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پاؤ۔ پر یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمت کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سب مقامات ایک طرف، لیکن آنسو کا اللہ کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اللہ کی دہلیز میں بہا دیا جاتا ہے وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دونگا کر کے عطا کرتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا عمل کیسا ہے اس کا، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہاری وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا،
تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا ہے کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھایا۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھایا ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے، اگر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے ہی آزمائشیں ہوتی۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ یوں تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سسکتے ہوئے اللہ سے کلام کرتا ہے۔ وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب اگر مجھے یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی بہتر سوچ رکھا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹی ہے، وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہے وہ واپس مل جاتا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے، دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب کچھ نہیں چاہیے ہوتا تب بس اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں تھے، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی تو وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا، ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزارتا۔ پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ گے، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ گے، سب بھول جاؤ گے۔ تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی خبر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں ہوتی اتنی پیاری کہ اللہ آپ کو صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی اتنی پیاری کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، پھر روز اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا۔
کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں ہر بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں پہ اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہیں سکے؟ تمہارے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تمہاری تڑپ سن رہا ہے۔ اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ سن رہا ہے۔ جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے تب ہر کام انسان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہی اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی تمہاری طرف نہیں دیکھتا، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنا بدل دے کہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ تہجد کا مطلب کہ دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے اس کی شان کو گوارا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدایا میں تجھے کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دل میں۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، قربان جاؤں اس کی محبت کا اندازہ کتنا سادہ ہے۔ تم دیکھنا تمہارا صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئے گی۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر پھر بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ اگر یہ تم کو دیر لگ رہی ہے تو شاید تمہیں پتہ نہیں معجزوں کا انتظام اور اہتمام کچھ وقت مانگتا ہے۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے، ہر شخص کی اصلیت دکھاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ پھر تمہاری من پسند چیز تم تک لائی جائے گی مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ بکھرنا تو لازمی تھا، تمہیں خدا کی دہلیز تک تو جانا تھا۔ ہمیں صبر آنے کی دیری ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اداس راتوں میں نے اللہ کو پکارا تھا تو مجھے میرے اللہ نے سنبھالا تھا۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ جب یقین کی ڈوری اللہ پہ چھوڑ دی جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ دعا کے بعد دعا کے وقت آنسو کا بہہ جانا قبولیت سے سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ دعا اس چیز کو بھی کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہو۔ جب دل کو لگتی ہے تو پھر دل اللہ سے لگتا ہے۔ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اسی طرح ہر دعا کے بعد اللہ کا کن ہوتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق تو نہیں۔ یقین رکھو اللہ سے مانگی گئی اپنی دعاؤں پر پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار یقین پر ہے اور یقین ہی معجزات تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔
وہ تو بن مانگے اتنا عطا کر دیتا ہے، پھر تم مانگ کر کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ آزمائشیں طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ تم سے ایک پکار کے فاصلے پر ہے، بس ایک دعا اور اس کے معجزے تم سے سمیٹ لے گی، اور ایک دعا اور اس کے معجزے تمہیں سمیٹ لیں گے۔ تہجد وہ وقت معجزہ ہے جب تمہاری صدائیں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ سے کن کہلواتی ہے۔ تمہاری دعائیں تمہاری قبولیت کے اس مقام تک لے کر جائے گی جہاں تک تم صرف سوچا ہوگا، اور تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ اور کیا پتا تمہاری قسمت کے کس صفحے پر تمہاری قسمت کا بدلنا لکھا ہو جو تمہاری دعاؤں کی منتظر ہو۔ ممکن ہے تمہاری ناامید کو ممکن بنا کر تمہاری قسمت کو پلٹ دے۔ ان دعاؤں کا مقام تہجد ہوتا ہے، ان کا ممکنات اور ناممکنات کی حد سے نکل کر مانگنا پڑتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے، اسے محسوس تو کرو، ہر پل تمہارے پاس ہے۔ یہ دنیا جو تمہاری ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہیں تمہارا اللہ اکیلا ہی پوری دنیا پر بھاری ہے۔ تہجد کی دعائیں قسمت کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ تمہاری دعا میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ مجھے لوگوں کی سازشوں سے ڈر نہیں لگتا، میرا ایمان ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تیرے سجدے میں سر جھکا کر مولا، میں غموں سے جیت جاتا ہوں۔ جب آپ کے پاس جانماز ہے تو آپ کو رونے کے لیے کھندے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے واسطہ ہوگا۔ تیری محبت کی اذیت ہم کو اتنی نصیب ہو، ہماری آخری سانس ہو اور کلمہ نصیب ہو۔ ہر بار آسانی سے سب کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بنتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا، اسے تمہارا صبر کو آزمانے دو۔